ہو جاتی ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ آج کیا بات ہے، کبھی آپ مجھ سے آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، جہاں مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن پہلے آگے سے وار کرے گا تو میں پہلے آگے ہو جاتا ہوں، جب پیچھے سے ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں، جب دائیں سے تو دائیں اور بائیں سے تو بائیں، اگر دشمن یہاں سے بھی وار کرے گا سب سے پہلے میں آگے ہو جاؤں۔ دل میں کیا خیال ہے، اگر کوئی دشمن وار بھی کرے تو سب سے پہلے مجھے کچھ ہو، میرے آقا کو کچھ نہ ہو۔ یہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل چل کر پاؤں پر زخم اور چھالے بن چکے تھے۔ عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ کیا میرے کندھوں پر آ جائے، میری پیٹھ پر آ جائے، نبوت کا حسن اپنے کندھوں پر اٹھا رہے۔ راستے میں یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا یا سانس لے لوں، ایسا نہیں کہا، اس پہاڑ کی چوٹائی کے اوپر چڑھے۔ اس ٹائم نہ کوئی سیڑھی تھی نہ کوئی اسٹیپ تھے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کے پنجوں کے بل اس پہاڑ کے اوپر لے کے چڑھے۔ جب کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ کے کندھوں پر آئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا، کہ آپ تھک گئے ہوں گے یا کیسا محسوس ہوا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا میرے کندھوں پر آئے تو ایسے تھے جیسے گلاب کے پھول مکمل کی طرح نرم، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پسینے کی خشک مشک سے بھی زیادہ تھی۔ اس پہاڑ کی چوٹائی پہ لے کر چڑھے اور اجازت مانگتے ہیں کہ رسول اللہ کی مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس غار کے اندر جاؤں، جا کے اس کی صفائی کروں، لیکن دل میں کیا خیال ہے کہ پہلے سے کوئی دشمن نہ چھپا ہو، کوئی جانور ایسا نہ ہو جو میرے آقا کو نقصان دے، اگر کوئی ہو بھی صحیح تو سب سے پہلے مجھے کچھ ہو، میرے آقا کو کچھ نہ ہو۔ اس غار کے اندر ایک سانپ تھا، مختلف کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ جو ایک کتاب میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان صلی اللہ کے دور کا تھا، اور بعض میں آتا ہے کہ اس سانپ نے نبیوں کی باتیں سنی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ کے میں نے سنا ہے، اور نبیوں سے باتیں کرتے ہوئے ایک نبی ایسے بھی آئیں گے جو سب نبیوں کے سردار بن کر آئیں گے، اے اللہ کے مجھے آخر نبی کا دیدار عطا فرمانا، اے اللہ مجھے وہ زبان عطا فرمانا کہ تو بول میں بھی